اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخرجت للناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دین اسلام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مجبور ہے اور نہ رب کریم کسی کا محتاج ہے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو موڑ دیتا ہے۔ رب کریم اگر چاہے تو خود بخود لوگوں کے دلوں کو اپنی توحید کی طرف موڑ دے، خود بخود لوگوں کی توجہ ساری اپنی طرف کر لے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں عقل دے دی ہے، اب چاہو تو مومن رہو، چاہو تو کافر ہو جاؤ۔ اللہ چاہتے تو خود بخود سب لوگوں کا دل مقلب القلوب ہے نا رب کریم، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء آتے رہے کم و بیش، ہر نبی کے ساتھ کافروں کا رویہ جارحانہ رہا، نبیوں کو قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، انہیں مارا گیا۔ اب کو بندہ کہہ دے اللہ کے دین کا معاملہ ہے جی، ہم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ چاہے تو فوراً کر نہیں لے گا، لیکن نبی آرام سے نہیں بیٹھے، جد و جہد کرتے رہے۔ دین کی ایک پوری سمت ہے، ایک پوری جد و جہد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت مبارک آیا تو سرکار نے فرمایا اللہ کے سارے نبی ستائے گئے، میں اس کا لاڈلا تھا پر مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تبلیغ فرمائی، لیکن کوئی بظاہر جو بہت بڑا انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ 13 سال حضور نے لگائے، اگرچہ انقلاب آ گیا لیکن میں ظاہری بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا جی، اس کو چھوڑیں، معاذ اللہ ایسا نہیں کہا۔ اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ گئے، گھر چھوڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ترک فرما دی، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا حضور نے۔ مدینہ شریف آ گئے، بدر کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو کچھ کامیابی ملی۔ احد کے اندر پھر ایک دفعہ تکلیف ہوئی، 70-72 لوگ شہید ہو گئے، سرکار کے دانت مبارک شہید ہوئے، بڑا سارا نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ کیا حضور پھر چھوڑ گئے؟ اب یہاں کسی شخص نے سوال بھی نہیں اٹھایا کہ حضور دیکھے نا اللہ کے دین کا کام تھا تو ہماری مدد ہونی چاہیے تھی، انقلاب آ جانا چاہیے تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ نبی پاک نے کام کو جاری رکھا، جد و جہد کو جاری رکھا۔ احد کے بعد پھر خندق کی جنگ آئی، پھر حدیبیہ کا وقت آیا تو ایک دفعہ پھر حدیبیہ میں، خندق میں کامیابی ہوئی، حدیبیہ میں پھر مسلمان پریشان ہوئے۔ 1500 آدمی تھے، چھوٹی بات تو نہیں نا۔ میرے جیسا پیر اگر 2-4 بندوں کو کہے چلو عمرہ کرنے چلو، تو وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ پتہ چلے نہیں واپس جانا ہے، تو کہیں گے حضرت صاحب آپ تو مرشد بنتے ہیں، شیخ بنتے ہیں، آپ کے منہ سے نکلا تھا کرنا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی اب نہیں کرنا؟ تو لوگ کہیں گے چھوڑو، کامل ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا۔ 1500-1400 صحابہ نے احرام باندھ لیا ہے، نبی پاک نے بندھوایا ہے، وہاں جا کر کے حضور نے فرمایا واپس چلو عمرہ نہیں کرنا، لیکن کوئی صحابی مایوس نہیں ہوئے۔ اگر احد میں وقتی طور پر پریشانی ہوئی تو پھر اللہ نے فتح مکہ جیسی کامیابی بھی عطا فرما دی۔ تو مد و جزر کے ساتھ دین کا کام چلتا ہے۔ قرآن پاک سورہ محمد میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اگر تم اللہ کے دین کی، ہے کسی کی اوقات اللہ کے دین کی مدد کرے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کرو۔ اور کس طرح؟ بڑے وظیفے پوچھتے ہیں نا لوگ، میرے رزق میں برکت نہیں، تو یہ وظیفہ اللہ نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ سب سے بہترین ہے نا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ینصرکم اللہ
تمہاری مدد کرے گا، اور پھر فرمایا وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے پیر جما دے گا، اللہ تمہارے پیر۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نا اس منصب کو چھوڑا نہیں۔ ہمارے ہاں تو ولایت ہے حجرے میں رہنے کا نام، جو 3 4 5 قسم کے کپڑے پہن کر ایک جبہ، جبے پہ پھر جبہ، اور پھر اس کے اوپر ایک بڑی چادر لے کے حجرے کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہا ہو، اس کو لوگ ولی مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے حضرت تو حجرے میں رہتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی پاک تو حجرے میں نہیں رہتے تھے، حضور تو کبھی بدر میں رہتے تھے، کبھی احد میں رہتے تھے، کبھی خندق میں رہتے تھے، کبھی حنین میں رہتے تھے، کبھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے خندق کی کھدائی کرتے تھے۔ تو محبوب نے تو میدان میں وقت گزارا ہے، تو وہ کون سا پیر ہے، وہ کون سا علامہ فہامہ ہے جو کہتے ہیں حجرے میں رہنا ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وصال کے بعد صحابہ بیٹھے نہیں آرام سے۔ حضرت خالد بن ولید کی ساری عمر میدان میں گزری، حضرت سعد بن ابی وقاص کی ساری عمر میدان میں گزری۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اتنے فتنے آئے نبی پاک کے بعد کہ تھک گیا میرے اعصاب، لیکن میں لڑتا رہا تو اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت عمر اتنی جد و جہد کی کہ شہید ہی ہو گئے۔ جناب عثمان غنی بالآخر شہید ہوئے۔ دین کی کاز اگر وہاں حضور نے کہا ہوتا نا با ٹھیک ہے میں تمہیں گدی بنا کے دے رہا ہوں، اب یہاں آرام سے بیٹھے رہنا، لائنوں میں لوگ لگ کے تم سے ملاقاتیں کریں گے، نظر نیاز ملے گی، پہ چھٹی، بات ختم تھی، ضرورت کیا تھی؟ مولا علی شیر خدا نے سب سے مشکل زندگی گزاری ہے، سب سے ٹف وقت حضرت علی کا ہے، غیروں کا بھی سامنا تھا، اپنے بھی میدان میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال 9 سال کی عمر سے لڑنا شروع کیا، اور شیر نے ساری زندگی لڑتے ہی گزار دی۔ وہ قریش مکہ کے سامنے پہلا جو اعلان کیا تھا تو حضرت علی، آج تو لوگ حضرت علی کے نام پر کھول کے کہتے ہیں موجے کرتے ہیں، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری داڑھی لہو سے بھری ہوئی تھی جب دنیا سے گئے تھے، اور ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ امام حسن اور حسین نے شہزادے بن کے وقت گزارا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے نا، یہ دم درود طویز دھاگے والا نہیں، ہم ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، اور نہ یہ خوشامد والا سلسلہ ہے کہ ایک صاحب آ کے پاس بیٹھیں کہ حضرت صاحب میں بڑا آپ کا غلام ہوں، میں نوکر ہوں، ذرا پیر تو دینا تھوڑے سے دبا دوں۔ اس کو کہا جائے دین کا کوئی کام کر تو کہتا یہ نہیں مجھ سے ہوتا۔ تو یہ ہمارا سلسلہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ وہ آیا 6 ماہ سال کے بعد تو کہا 2-4 تویز برکت کے ہو جائیں، تو ہمارا یہ مزاج نہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا نہیں، ہماری طبیعت نہیں۔ حاجی سعادت صاحب غالباً حاجی صاحب کی بات ہے یا صاحب سید مراتب شاہ صاحب کی، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، ان دونوں میں سے کسی کے ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرا کام نہیں چلتا، کوئی دعا کر دے۔ 4-5 دکانیں سی بند ہو گئی تو فرمانے لگے شکر کر اللہ کا، اس نے تیری دنیا داری سے جان چھڑا کے تجھے مسجد کی طرف دعوت دے دی ہے۔ دین کا کام اجتماعیت مانگتا ہے، دین کا کام ایک پوری تنظیم مانگتا ہے، دین کا کام دیکھیں نا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے تھے تو حضور تنہا نہیں ہوتے تھے، اس میں تلواریں چلانے کے لیے حضرت امیر حمزہ کی بھی ضرورت تھی، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ساتھ چلتے تھے۔ حضور چاہتے، میں نے کہا اللہ چاہے تو انقلاب برپا کر دے، لیکن محبوب نے امت کو کام بانٹ کے دیا۔ نبی پاک خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہے جتنا چاہے، خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، میرے رب نے مجھے خزانے عطا فرمائے ہیں، میں قاسم ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا نہیں عثمان غنی لا تو اپنا مال تیرا بھی ساتھ شامل کرے۔ اب کوئی یہ بندہ یہاں شکوہ نہیں کر سکتا کہ حضور کو کیا ضرورت تھی، نہیں ضرورت تھی، لیکن فرمایا عثمان لاؤ پیسے دین میں خرچ کریں۔ تو وہ جو تبوک کی جنگ ہو رہی تھی، وہ خیبر کی جو جنگ ہو رہی تھی، بدر احد کی، تو اس میں حضرت عثمان غنی کا مال بھی شامل تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا مال بھی شامل تھا، حضرت عمر کے پیسے بھی شامل تھے، اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مال بھی شامل۔ تو دین کا کام مختلف لوگ کرتے ہیں، پیسہ جمع کرنے والا بھی دین کا کام کرتا ہے، پیسہ دینے والا بھی دین کا۔ تو تاجر
اگر تجارت کر رہا ہے دکان پہ اور اس نے دین کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے تو کوئی مولوی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تنہا کام کر رہا ہوں، وہ بندہ اس کے ساتھ شامل ہے، پورا پورا شامل ہے۔ جو آدمی کسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے تو کام کو بانٹیں اور کام دین کا کام سمجھ کے کام کریں۔ پتہ کیا حال ہے آج دین کا؟ آج دین ایک تبرک بن گیا ہے، ہم لوگ مولوی پیر ایک تبرک ہیں، لوگ کرامتیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی جلوہ ایسا نظر آئے کہ جس میں بس میں کہوں کہ بلے بلے۔ او خدا کے بندو، ایک معجزہ تم ثابت نہیں کر سکتے جس کی روایت جید صحابہ نے کی ہو، بڑے کم معجزات ہیں، صحابہ نے تو معجزہ مانگا ہی نہیں نبی پاک سے۔ خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا ایمان اس لیے معتبر ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے جیسے ہی کہا کلمہ پڑھو تو یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اپنے آپ کو بدلیں، دین کی ڈیوٹی کریں، آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے اور نام کمانے کے لیے کام نہ کرو، نام ہم نے لوگوں کو جن کو کماتے دیکھا ہے وہ نام رہ گیا، کام نہیں بچا۔ ڈیوٹی کریں، اپنا حصہ ڈالیں، اپنے آپ کو آگے بڑھ کے پیش کریں، ورنہ یہ جو ملمہ سازی ہے نا، عبداللہ بن ابی سلول 5 نمازیں پیچھے پڑھتا تھا پر بے ایمان تھا، اویس کرنی ایک دفعہ بھی نہیں آئے، ظاہراً ملے بھی نہیں، لیکن مشن سے پیار کرتے تھے تو حضور نے فرمایا جناب عمر اور حضرت علی سے میرا جبہ لے کے جاؤ اور اسے دے کے آؤ۔ تو کام کریں تو کام کا پتہ ہوتا ہے، وہ ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ چم نہیں پیارا ہوندا، کام پیارا ہوندا ہے۔ تو مسلمان کو اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ تم افضل امت ہو، اس لیے نہیں کہ تم جو ہے وہ تمہارے اندر کو توانائیاں ہیں، فرمایا اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ میں نے تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور بھلا کیا کرنا ہے؟ پیسہ کپڑا روٹی مکان نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلا یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو خیر کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں صدقے کا بڑا اجر ہے، اس لیے لوگ وہ والا صدقہ بھی رمضان میں دیتے ہیں جو رمضان سے پہلے دینا چاہیے۔ 20 رمضان کو جا کے لوگ فطرانہ دیں گے، حالانکہ چاہیے کہ یکم رمضان کو دیں تاکہ غریب آٹا تو خرید لے، سارے روزے تو اس نے بھوکے رکھ لیے، 20 رمضان کو لنگر لے کے چلے گئے۔ قاری صاحب کو سوٹ 27ویں کو دیتے ہیں تاکہ درزی کو سی کے نہ دے اور وہ پہن نہ لے۔ تو ہم نے تو ماحول اس طرح کا تھا، 27ویں میں ثواب زیادہ ہے اس لیے قاری صاحب کو 27ویں کو دیتے ہیں۔ تم نے تو ثواب لے لیا اپنی طبیعت کے مطابق، لیکن اس بیچارے کو کیا فائدہ جو عید والے دن بھی نہ پہن سکا؟ تو یہ کس قسم کا ثواب ہے؟ شریعت اس ثواب کی طرفدار آپ وقت پہ دیں، وقت پہ، ہر چیز وقت پہ اچھی لگتی، تو دین میں اپنا کردار ادا کریں، اپنی ڈیوٹی کریں، اپنے آپ کو سمیٹیں، اور جتنا حصہ دین کے لیے۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد، اس نے کہا میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میں جنت ملے گی، میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ روزی میں برکت ہوگی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی، میں نماز دین کی بقا کے لیے پڑھتا ہوں، میں جد و جہد کرتا ہوں دین کے لیے، میں مسلمان بھی اس لیے ہوں تاکہ میں لوگوں کو پیغام حق دے سکوں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ سنا، فرمانے لگے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرتا ہے، بچپن میں دین کی طرف لے آتا ہے یا جوانی میں سمجھ دے دیتا ہے، فرماتے ہیں رب چاہتا یہ ہے کہ وہ دین کا کام زیادہ کریں، اللہ نے انہیں جلدی باشعور کر دیا تاکہ وہ دین کے لیے جد و جہد